السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 66۔ آج کی کلاس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 سے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لفظی ترجمہ۔ و اور از جب، قالا کہا، موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم یقیناً تم نے، ظلمتم ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل تمہارے بچھڑے کو معبود بنا لینے سے، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یقیناً تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فتوبوا الی بارئکم، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو۔ پس توبو توبہ کرتے ہوئے تم متوجہ ہو، الی طرف، بارئ پیدا کرنے والے کم تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف یا اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ قبول کرتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو۔ فاقتلوا انفسکم، پس تم اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ پس اقتلوا تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، اپنے نفوس کو، ذالکم یہ، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم، عند پاس یا نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پس تابا وہ توبہ قبول کرتے ہوئے مہربان ہوا، علیکم تم پر، فتاب علیکم پس وہ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر توبہ قبول کرتے ہوئے مہربان ہوا، انہو ہوا یقیناً وہی، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ انہو ہوا التواب الرحیم، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لفظی ترجمے کے بعد الفاظ کی گرامر اور لغوی تشریح۔ و یہ حرف عاطف ہے، اس کے معنی اور کے ہیں، اور حروف عاطفہ دو الفاظ، دو کلمات یا دو جملوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایک حکم میں داخل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ پچھلے معاملے کے ساتھ اس لحاظ سے جڑ رہا ہے۔ تو گزشتہ آیات میں جو مضمون بیان ہو رہا تھا، اس آیت میں بھی اسی کی طرف
اشارہ ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ و اور یہ حرف عاطف ہے، از یہ ظرف ہے، اسماء کی ایک قسم ظروف ہیں تو ظرف ہے، ظرف سے مراد ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی کام کے وقت، زمانے یا اس کی جگہ کے متعلق بتائے۔ تو از جو ہے یہ ظرف مکان، ظرف زمان ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک زمانے کو بتانے کے لیے یا وقت کو بتانے کے لیے، اور دوسرا جگہ کو بتانے کے لیے۔ تو از زمانے کو بتاتا ہے اور ماضی کے لیے آتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور ظرف اذا بھی ہے، وہ عام طور پر مستقبل کے لیے آتا ہے، اور از جو ہے یہ ماضی کے لیے۔ و از اور جب، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب و از سے بات کو شروع کیا تو پرانے زمانے کی بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور کسی خاص حکم کی طرف توجہ دلا رہا ہے تاکہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کو تم یاد کرو۔ تو اس سے پہلے اذکروا کا فعل عام طور پر محذوف سمجھا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے تم یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ، اور تم اس وقت کو یاد کرو جب قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا۔ تو از اسم ہے اور اسماء کی اقسام میں سے اسم ظرف ہے۔ قال یہ فعل ماضی ہے، اور ماضی معروف اور مجہول دو قسم کے ہوتے ہیں فعل، تو یہ معروف فعل ہے، اور اس کا جو صیغہ ہے وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ واحد مذکر غائب کی جو ضمیر ہوا ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، مستتر چھپی ہوئی کو کہتے ہیں۔ تو ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل بن رہی ہے، اور یہ ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے، تو قالا کے اندر یہ ضمیر موجود ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے اس نے، قالا اس نے کہا، لیکن جب اس کے بعد اسم ظاہر آ جائے تو پھر ضمیر کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، پھر ضمیر کو فاعل نہیں بنایا جاتا، بلکہ جو ظاہر اسم اس کے بعد آتا ہے اسے فاعل قرار دیا جاتا ہے۔ تو قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا۔ موسیٰ کا لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اسم ہے اور واحد کا صیغہ ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فاعل بن رہا ہے جو مرفوع ہے۔ فاعل جو بھی ہوتے ہیں وہ مرفوع کے دائرے میں آتے ہیں۔ اسم کی اعراب کے لحاظ سے جو تین قسمیں بیان ہیں، رفع، نصب، جر کے ساتھ، یعنی مرفوع، منصوب اور مجرور، تو ان میں سے یہ مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ قالا کا فاعل، فعل کا فاعل بن رہا ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ موسیٰ کا لفظ پہلے بھی ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر کا نام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور موسیٰ کی طرف منسوب ہونے والی جو بھی اشیاء ہیں، ان کی تعلیم، ان کی قوم، تو انہیں موسوی کہتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والا، ان کی طرف منسوب ہونے والا۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرے، یا مدعی ہو یا اسرائیلی ہو، اسے موسوی کہا جائے گا۔ اور اس کا مادہ جو ہے وہ عصا بیان کیا جاتا ہے، حمزہ سین یا، تو عصا فلانن بے مصیبت ہی، فلانن اس کا مفعول ہے، اور مصیبت کے وقت میں وہ شخص فلاں کے کام آیا، اس کو تسلی دی، اس کی غمخواری کی، اس کے غم میں شریک ہوا۔ تو یہ اس کے، اگر اس کو مشتق مانا جائے موسیٰ کے لفظ کو، تو اس کی یہ ترکیب بنتی ہے کہ اس کے جو مادے کے الفاظ ہیں حمزہ سین یا،
اور اس مادے میں غمخواری کرنا، شریک غم ہونا، تسلی دینا معنی ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم، لے یہ حرف جار ہے، اس کے معنی ہے سے، قوم سے کہا، قالا کا صلہ بن رہا ہے، موسیٰ فاعل بن رہا ہے، اور لِقَوْمِهِ لام جو ہے یہ حرف جار ہے اور اس کا تعلق قالا کے ساتھ ہے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اس قالا کے ساتھ، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، قوم کا لفظ یہاں پر لام کی وجہ سے مجرور ہے، آخر میں زیر آئی ہے، اور ویسے یہ مضاف بن رہا ہے اور ہی مضاف الیہ ہے، تو اپنی قوم سے، اس کی قوم سے موسیٰ نے کہا۔ قوم کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور لام کی وجہ سے مجرور ہے، اور ہی کے ساتھ مل کر قوم ہی ایک مرکب بناتا ہے جو مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، تو قوم کا لفظ مضاف ہے اور ہی مضاف الیہ ہے۔ اور جس طرح سے لام نے قوم کو جر دی ہے، اسی طرح سے جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس میں سے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ مجرورات تو صرف دو ہی ہیں، یا ان کے تابع آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے، باقی تمام اسماء یا مرفوع ہوں گے یا منصوب ہوں گے، تو ان کی پہچان اس لحاظ سے بہت آسان ہے کہ جس پہ بھی آخر میں زیر آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے تو کہ یا تو اس سے پہلے کوئی حرف جار ہے اور یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ تو یہاں پر دونوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ قوم کا لفظ لغوی طور پہ دیکھا جائے، جس کی جمع اقوام آتی ہے، تو اس کے معنی قوم کے، امت، جنس، شعبہ، لوگ، گروہ، کوئی بھی معنی ہوتے ہیں، اور ہر جملے میں مناسب جو لفظ ہے اردو معنوں کے لحاظ سے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، جمع کا یہ لفظ ہے، اور اسی لفظ سے اس کی کوئی واحد نہیں، کیونکہ یہ خود جمع پر دلالت کرتا ہے، لیکن لفظی لحاظ سے یہ قوم واحد ہے، اقوام اس کی جمع ہے۔ اس کا مادہ قاف واو میم ہے، اور اس سے فعل ماضی قامہ بنتا ہے۔ قامہ کے ساتھ الا کا صلہ بھی آتا ہے، بے کا صلہ بھی آتا ہے، اور اعلیٰ کا صلہ بھی آتا ہے، اور قامہ کے ساتھ لام بھی آتا ہے، قامہ لہو، تو مختلف صلے اس کے ساتھ آتے ہیں اور مختلف معنی پیدا کرتے ہیں۔ اور قامہ کا فعل مضارع یقوم آتا ہے، مصدر قومن ہے، قیامن بھی، قامتن بھی، مختلف مصادر ہیں، اور اس کا معنی کھڑے ہونا اور بیٹھ جانا کے لیے جلوس کا لفظ آتا ہے، تو اس کی یہ ضد ہے، نکیز ہے۔ اس کا مصدر قیام جو ہے، القیام کے معنی العزم، کسی بات پہ پختہ ہو کے قائم ہو جانا، یعنی کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لینا۔ جب کہا جائے قام الامر، اس کا فاعل امر ہو تو امر کے معنی معاملہ، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ معاملہ درست ہو گیا۔ قام علی الامر جب کہا جائے تو معنی ہے کسی چیز پر دوام یا ثبات اختیار کیا۔ اقام اللہ السوق، سوق بازار کو کہتے ہیں، تو اقام اللہ السوق اگر لفظی طور پہ دیکھا جائے تو معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بازار کو قائم کر دیا، یعنی اسے بارونق بنا دیا، اسے برکت دی۔ اور اقامہ کا فاعل السوق، یہ قامہ میں ایک حرف زائد کر کے باب افعال کے یہ صیغے آ رہے ہیں، اقامہ۔ اقام القوم کے معنی ہیں لوگ ٹھہرے، اقام السوق کے معنی ہیں بازار بارونق ہو گیا۔
یعنی یہ اقامہ لازم بھی اور متعدی بھی دونوں طرح سے آتا ہے. تو اقام القوم لوگ ٹھہرے یا قائم ہو گئے، کھڑے ہو گئے. اقام الصلاۃ ادامہ فعلہا، جب کہا جائے کہ کسی شخص نے نماز کو قائم کیا تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کے کرنے کو ہمیشہ اختیار کیا، یعنی نماز پر دوام اختیار کیا، نماز کو اس کی شرائط کے مطابق ادا کیا. اقام للصلاۃ، نماز کے لیے وہ قائم ہو گیا، کھڑا ہو گیا. ایک معنی یہ ہیں، لیکن ایک معنی ہے کہ نماز کے لیے تکبیر کہی، اقامت جس کو ہم کہتے ہیں، اقامت کہہ دی، اس کا مصدر اقامت آتا ہے. نادا لہا، نماز کے لیے پکارا، تکبیر کہی، آواز دی کہ آؤ نماز کھڑی ہو گئی ہے. تو اس سے یہ قوم کا لفظ نکلا ہے، مصدر کے طور پہ بھی اور اسم کے طور پہ بھی یہ استعمال ہوتا ہے. قام لقومہ، قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. ہی جو ہے یہ بھی اسماء کی ایک قسم ہے، اس میں ضمیر کہتے ہیں اور یہ ویسے مبنی ہوتا ہے. اور ضمیریں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور یہ جڑ کے آنے والی ضمیر ہے، یہ یعنی کسی اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ جڑ کے آتی ہے، متصل اس کو کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ ضمیر محلن مجرور ہے، کیونکہ یہ ضمائر یا ضمیریں جتنی بھی ہیں وہ مبنی ہوتی ہیں، تو جو مبنی اسماء ہیں ان کے اعراب محلی ہوتے ہیں، تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اگر کوئی ظاہر اسم ضمیر کی بجائے یہاں پہ آ جائے تو اس کو ہم جر کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو قوم ہی، اس کی قوم، اپنی قوم سے موسیٰ نے کہا. تو یہ ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور قوم مضاف تھا تو یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مجرور ہے لیکن محلی اعراب ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو تم یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. یا قوم، یا حرف ندا ہے، اس کے معنی ہیں اے، اور حرف ندا کے بعد جو اسم آتا ہے اسے منادا کہتے ہیں. تو قوم کا لفظ جو ہے وہ اس جملے میں منادا ہے، قوم منادا ہے. منادا کیا کرتا ہے؟ حرف ندا جو ہے وہ منادا پہ ایک عمل کرتا ہے. وہ عمل کیا ہے کہ منادا جو ہوتا ہے جس پہ حرف ندا آئے وہ دو طرح سے آتا ہے، مفرد یا مرکب. مفرد یعنی ایک اکیلا لفظ، جیسے یا زید و یا رجل. تو ایسی صورت میں زید یا رجل جو ہے وہ معرب نہیں بلکہ مبنی ہیں، اور مبنی میں ایک معین علامت ہوتی ہے جو قائم رہتی ہے، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو یا زید و یا رجل، اس پہ دال پر جو ضمہ ہے، پیش ہے، وہ بنا کی علامت ہے، مبنی کی علامت ہے. عام طور پہ یہ رفع کی علامت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ مبنی ہے تو بنا کی علامت کہلاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا کے بعد عام طور پہ جو منادا آتا ہے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں آتی. جیسے زید تو ویسے ہی معرفہ ہے، رجل معرفہ نہیں ہے، لیکن یا کی وجہ سے وہ معرفہ بن گیا ہے. تو منادا مفرد معرفہ ہوتا ہے اور مبنی علی الضمہ ہوتا ہے، یہ اس کی شرائط ہیں. لیکن جو منادا مرکب ہے، مرکب عام مرکب نہیں بلکہ مرکب اضافی، اضافت کے ساتھ جب آئے، تو اس صورت میں جو منادا ہے، جیسے یا عبد اللہ، یا اللہ کے بندے، عبد جو ہے یہ منادا مرکب ہے تو مضاف ہے، تو یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. جیسے یہاں پر منصوب آیا ہے
تو یہ اسماء بعض خاص جگہوں پہ جب استعمال ہوتے ہیں یا ایسے حروف داخل ہوتے ہیں تو وہ انہیں مبنی بنا دیتے ہیں، لیکن جب ان کی کیفیت کچھ بدل جائے تو وہ اعراب مورب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ہی اسم مورب بھی ہو سکتا ہے، مبنی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اللہ کا لفظ یہاں نہ ہو تو یا عبدو کہیں گے، جیسے یا رجلو کہا، تو یہ منادہ مرکب ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہاں رسول کا لفظ بھی منادہ ہے، منادہ مرکب ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، قوم بھی منادہ ہے۔ یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے، ابھی جیسے ذکر ہوا کہ منادہ مفرد مبنی علی الضمہ ہوتا ہے، اگر یہ مفرد ہوتا تو یا قومو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر قومی ہے۔ منادہ مرکب ہو تو اس صورت میں قومہ ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہاں بھی ہے تو یہ منادہ مضاف، لیکن یہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، اور جو بھی اسم یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے یہ یا دکھائی گئی ہے، یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اس پہ کوئی ظاہری اعراب نہیں آیا کرتے، کیونکہ ظاہری اعراب سے پھر یا کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی اسم یائے متکلم کی طرف مضاف ہو وہ ہمیشہ جو ہے کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں پر یہ قوم کا لفظ کہیں گے اس کو منصوب، لیکن نصب کی کوئی علامت نہیں، کیونکہ منادہ مضاف الی یائے متکلم، یائے متکلم کی طرف مضاف ہو جانے والا منادہ، اس پہ زبر نہیں آ سکتی، اس پہ پیش نہیں آ سکتی، یعنی فتح اور ضمہ نہیں آ سکتے، ہمیشہ کسرہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی کسرہ ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر یہاں قوم کے ساتھ یا موجود نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ اکیلا لفظ نہیں ہے، اصل میں یا قومی تھا، یا اس کے ساتھ موجود ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا جائے تو پھر بھی یہی کسرہ اس یا کی علامت ہے کہ یا کی وجہ سے یہ کسرہ آئی ہے، اس لیے یہاں پر یا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہوگا۔ اکیلے اس کو یا کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، نہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اسی یا کا ترجمہ ہے میری قوم۔ یا قوم ہوتا تو ترجمہ تھا اے قوم، لیکن یہاں پر یا قومی کسرہ ہے میم پر، جو بتاتی ہے کہ یہاں پر یا متکلم ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے آ رہی ہے، لیکن اس کو محذوف حذف کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے میری قوم، اے میری قوم، یا قوم، اے میری قوم۔ انکم ظلمتم انفسکم، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں سیکھیں گے۔ آج ہم کچھ حصہ گرامر کا بھی پڑھیں گے۔ گرامر میں ابھی ہم نے از پڑھا تھا جو ظرف ہے، تو اسماء جو کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، تو اسماء کی تفصیل میں جب ہم جاتے ہیں تو کئی قسم کے اسماء ہیں، ان میں سے ایک قسم اسماء ظروف ہیں یا اس میں ظرف ہے، تو ان کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ ظروف کون سے اسماء ہیں؟ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں متا، اینا، اور وقت یا جگہ، وقت ظاہر کرنے والے اسم کو ظرف زمان اور جگہ ظاہر کرنے والے اسم کو ظرف مکان کہتے ہیں۔
اور جو ظروف ہیں ان میں سے بعض مخصوص اسماء ہیں جو ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، یہ اسماء ظروف مبنی ہیں۔ ویسے جو اشتقاق کے ذریعے اسماء ظروف بنتے ہیں، یعنی کسی مصدر سے، کسی فعل سے، کسی مادے سے بنائے جاتے ہیں، وہ ایک خاص وزن میں آتے ہیں اور وہ معرب ہوتے ہیں، ان کی بحث ابھی ہم یہاں پر نہیں کر رہے۔ جو مبنی اسماء ظروف ہیں، اسماء کی قسم جو جنہیں ہم ظرف کہتے ہیں، عام طور پہ اس میں ظرف تو نہیں کہتے، ظرف کہہ لیتے ہیں، اور جب مشتق ہو اسماء کی قسم، اشتقاق کی قسمیں، تو وہاں پر ہم اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ تو یہ جو ظروف ہیں وہ مبنی ہیں اور جگہ یا وقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو جگہ کو ظاہر کریں انہیں ظرف مکان، اور جو اسماء زمانے کو یا وقت کو ظاہر کریں اسے ظرف زمان کہتے ہیں۔ اور درجہ ذیل جو ظروف ہیں یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، ان کو ظروف مبنیہ کہا جاتا ہے۔ اس ہم نے پڑھا تھا، اس کے معنی جب کے ہوتے ہیں، جیسے اذ قلتا، جب تو نے کہا۔ اسی طرح سے مز اور منذ یہ بھی مبنی ہیں، اس کو 2 نمبر اور 3 نمبر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ما رأیتہ مز امس، میں نے اسے کل سے نہیں دیکھا، تو اس کے معنی سے کے ہیں، اس کے معنی جب، مز یا منذ دونوں کے معنی سے۔ 4 اور 5 لدا اور لدن، لدا بھی استعمال ہوتا ہے، لدن بھی ہوتا ہے، جس کے معنی پاس کے ہیں۔ الکتاب لدا زیدن، کتاب زید کے پاس ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ اکثر مضاف بن کر آتے ہیں، تو یہاں بھی اسی طرح سے ہے، مز امس لدا زید۔ چھٹا ہے امس، گزشتہ کل یا گزشتہ دن۔ جے تو امس، میں کل آیا۔ 7 نمبر ہے قطو، ما رأیتہ قطو، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، تو یہ ماضی کے لیے کبھی کے معنوں میں آتا ہے۔ اعوذ، مستقبل کے لیے اعوذ کا لفظ بھی ظرف کے طور پہ آتا ہے، لا اضربہ اعوذ، کبھی کے معنی دیتا ہے۔ اور حیثو، جہاں کے معنی ہیں۔ اجلس حیث المنظر جمیل، تو وہاں بیٹھ جہاں منظر دیکھنے کی جگہ اچھی ہو۔ اسی طرح سے اذا، کیفا، متا، اینا، انا، ایانا، یہ بھی 5 ظروف ہیں، اور قبل، بعد، تحت، فوق، یہ بھی ظروف ہیں۔ تو باقی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں سیکھیں گے۔ آج کا کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔